إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا صدق والإخلاص في القول والعمل۔ انتہائی قابل احترام فضیلت مآب علماء کرام، قرائے اعظام اور بہت ہی محترم اور مکرم حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، میں تو صرف آپ لوگوں کے روشن اور تابناک چہرے دیکھنے کے لیے اور آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے حاضر ہوا ہوں۔ خطابات تو آپ انشاءاللہ العزیز علماء کے اور خطباء کے سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی لوگ مرد ہوں یا خواتین ہوں وہ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہمارے محترم قاری عنایت اللہ صاحب اپنی بہت ہی مؤثر آواز میں آپ کو سورۃ الفرقان اور سورۃ الاعلیٰ کی آیات سنا رہے تھے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کا درس لیتے ہیں۔ علماء کرام ان قرآنی آیات کی تلاوت بھی کریں گے اور ان کے متعلق وضاحت بھی کریں گے، تفسیر بھی کریں گے، اور اس کے متعلقہ جو احکامات ہیں، ہدایات ہیں، اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں، وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ تو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے اور اس کا درس لینے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جن انعامات سے نوازتے ہیں وہ انعامات کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف اسی لیے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ زمین میں جہاں اللہ کے ذکر کی کوئی مجلس ہو آپ لوگ جا کر اس مجلس کو گھیر لیں، اور وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں کہ اس مسجد کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور ان کے پروں کے اوپر پرے جو ہیں وہ بہت بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، آپ فرشتوں کے گھیرے میں ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے مجلس میں بیٹھا کریں تو پرسکون ہو کے بیٹھا کریں، اطمینان سے بیٹھا کریں، اور شور و غل اور آواز بلند کرنے سے، خاص طور پر جو خطیب ہے اس کی آواز تو بلند ہوتی ہے کہ اس نے سنانا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اپنی آوازیں پس رکھنی چاہیے اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ قرآن مجید خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش ہو کر سنو، دل کے کان کھول کر سنو، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العزت اپنے درباری فرشتوں میں
ان تمام بیٹھنے والوں کے نام لے لے کر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ فلاں بیٹھا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہے۔ تو یہ فضیلت حاصل کرنے کی نیت لے کر ایسی مجلس میں آنا چاہیے کہ ہم نے یہ فضیلت حاصل کرنی ہے، اس لیے کہ عمل کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ نیت لے کر انسان ایسی مجلس میں آئے، اور دوسرا آدمی اس مجلس کے اندر آئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے تعلق سے، کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا منعم و محسن ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا سچا معبود ہے، اور ہم اس کے سچے اور مخلص بندے ہیں۔ اور ہمارا آپس کا تعلق جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اس کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکرام اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، للمتجالسین فیہ، ان کے لیے جو میرے لیے میرے تعلق سے، میری محبت کی وجہ سے، میری بندگی کے تعلق کی وجہ سے آپس میں پیار اور اکرام کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے پہلو نرم کر کے بیٹھتے ہیں، اور اس کے لیے ایسا نہیں کرتے اٹھتے چڑھے نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سلوک کے ساتھ، اکرام کے ساتھ آ جائیں، اب میرے بھائی ہیں، اب میرے دوست ہیں۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے للمتجالسین فیہ، میرے لیے بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے اندر آپس میں بیٹھنے کے لیے، اور ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، اور یہ دعا کرنے کے لیے یا اللہ جیسے تو نے ہمیں اپنے اس بابرکت گھر کے اندر، اس بابرکت محفل کے اندر جمع فرمایا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اپنے دار کرامت، اپنی رحمت کے گھر جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے فبشر عبادی الذین آمنوا یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا، سورۃ الزمر ہے، فبشر عبادی، فرمایا میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دے، الذین یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں کان لگا کر، توجہ کے ساتھ، سننے کے لیے بیٹھنا چاہیے، سمجھنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور یہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے کہ یا اللہ علم نافع کی دولت سے مجھے مالا مال فرما، اور پھر اس کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر سب سے بڑا تیرا فضل و احسان یہ ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں، الذین یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، فیتبعون احسنہ، اور پھر سب سے اچھی بات اللہ کی بات، اور اللہ کی بات کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات، احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے سچی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق الامین تھے، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر جو اچھی باتیں سنی ہوتی ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ لوگ ہیں عقل والے، یہ لوگ ہیں عقل والے۔ تو یہ مختصر پیغام تمہیدی طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے،